اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب کبھی نکاح پڑھاتے اپنی زندگی میں آپ نے بہت سارے نکاح پڑھائے. یہی 3 آیتیں آپ پڑھتے تھے اور چند احادیث پڑھتے تھے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاسین شریف کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ نکاح کا موقع تو قرآن ایک خوشی کا موقع ہے اور دل ہے، یاسین قرآن کا دل ہے، قلب القرآن، یہ نہیں پڑھتے تھے. دولہے اور دلہن کا جو ہے نا معاملہ ہے تو عروس القرآن پڑھ دیتے. سورہ رحمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ رحمان کی آیتیں نہیں پڑھتے تھے، یہ آیت پڑھتے تھے. عظیم الشان آیت آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قرآن کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت ہے، عظیم آیت ہے، یہ بھی نہیں پڑھتے تھے. اور بھی کئی جو ہے نا فضیلت والی آیتیں اور قرآن کی جو ہے نا صورتیں ہیں وہ نہیں پڑھتے تھے، یہی پڑھتے تھے. اور آپ غور کریں ان تینوں قرآن کی آیتوں میں صرف اور صرف جو شروع ہو رہا ہے اس پہ آپ غور کریں تو سمجھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی سے یہ چاروں آیتیں شروع ہو رہی ہیں. غور کریں آپ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، پہلی آیت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اور آگے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. تیسری آیت یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہو رہا ہے یہ موقع صرف اور صرف انسان کے صاف بات اگر میں کروں تو جسمانی تعلقات کے قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. انسان کا ذہن غور و فکر کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آسمان یہ میری نشانی، تصور میں آتا ہے، ٹھیک ہے نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے، آسمان کو دیکھ کے انسان بغیر کسی پلر کے ٹھہرا ہوا ہے. زمین یہ اللہ کی نشانی، پانی کے اوپر اللہ نے بچھا دیا، غور کرنے میں محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ ہاں بہت بڑی نشانی ہے. اللہ نے آگے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ جو قرآن کریم میں نشانیوں کا تذکرہ ہے وہیں پر فرمایا تم سے جو تمہاری پسلی سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا اور تمہارے رشتوں کو بنایا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور آپ تعجب کریں گے، تھوڑا سا قرآن کی طرف اگر ہم توجہ دیں، یہاں پر 5 آیتیں 21ویں پارے میں اللہ نے تذکرہ کی اور یہ 5 آیتیں شروع ہو رہی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے آسمانوں کو بنایا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کہ زمین کو بچھایا. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات میں سلانا. پھر اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین سے اگانا، اس کو تم تلاش کرتے ہو. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ بجلیوں کا نظام، یہ کڑک اور یہ جو ہے نا بارش کا نظام اور یہ سمندر کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام پوری قرآن کریم نے بیان کیا. یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور ہر جگہ اللہ نے آگے فرمایا افلا یسمعون افلا یعقلون رحمت للعالمین رب العالمین. لیکن جہاں پر ازواج مطہرات اور نکاح اور دونوں کے میاں بیوی اور دلہا دلہن کے ازدواجی زندگی کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں پر اللہ فرماتا ہے افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے کہ یہ جو میں نے جوڑا بنایا ہے اور تمہارے لیے اس میں 2 چیزیں پیدا کی. کیا فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے ان کے پاس. غور کریں، بیویوں کے پاس جانے سے مرد کو، شوہر کو سکون حاصل ہوتا ہے. سکون دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے عظیم الشان نعمت ہے. قرآن کریم کی یہ آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بہت کم لوگ جانتے ہیں. افلا تتفکرون، تھوڑا غور و فکر کرو. قرآن فرما رہا ہے غور و فکر کرنے سے یہ بات پتہ چلے گی. مودۃ و رحمہ، اسی آیت میں فرمایا تمہاری بیویوں کے دلوں میں مودت، انسیت پیدا کر دی، ورحمہ اور نرمی پیدا کر دی ہے. بہت کم ایسا ہو رہا ہے آج کل معاشرے میں کہ اس محبت کا غلط فائدہ اور اس نرمی کا غلط فائدہ. اور پھر اگر میں آگے بات کرنے چلوں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آگے پڑھا کرتے تھے، معاشرے میں بیویوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے آج کل، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چند حقائق اور چند حقوق بیان کرتے ہوئے، کیونکہ وقت کم ہے، بہت تیزی سے میں بات کر رہا ہوں، اپنے دل و دماغ میں بٹھاتے ہوئے چلیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے متعلق فرمایا کہ پوری کائنات میں اگر میں کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ آپ غور کریں، اللہ کے بعد خدا اگر کسی کو بنانا چاہتا ہے اللہ، تو وہ شوہر کو اس کا مقام بھی بتائے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حضرات کو ہم نے عورتوں کے اوپر ایک قوامیت بنایا ہے، اس کو عورتوں کو بھی ماننا چاہیے، دونوں طرفہ باتیں ہیں، لیکن شوہر کا بڑا مقام ہے۔ حقوق کو میں بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو آیتیں پڑھتے تھے اس کا ترجمہ سنتے ہوئے پھر ہم حقوق کی طرف جائیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی کی پسلی سے ان کی بیویوں کو پیدا کیا اور اسے ساری دنیا کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تساءلون به والارحام، کیوں ڈریں ہم؟ باس پرس ہوگی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ میاں بیوی کا رشتہ اور یہ ازدواجی زندگی یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اپنی منمانی کے ساتھ ہم گزار کے چلے جائیں، اللہ کے پاس پوچھنی ہوگی، بلکہ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا جو عمل تولا جائے گا۔ اب تک آپ نے ہم نے سنا تھا کہ سب سے پہلے باس پرس جس چیز کی جائے گی، پوچھا جائے گا، ہم سب کو معلوم ہے نماز کے متعلق عمل جو تولا جانا ہے میزان میں، وہ میاں بیوی کے رشتے کو تولا جانا ہے۔ عالم بن گئے تھے، مفتی بن گئے تھے، حافظ بن گئے تھے، مثلا میرے ہی متعلق بھئی دوسروں کی نظر میں لوگ پلکوں پہ بٹھانے والے تھے آپ کو، لیکن آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا سب سے پہلے تولا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کیا فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم میں سب سے بہترین انسان کون بننا نہیں چاہتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہترین ہو، اور اللہ کے رسول پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں میں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر یہ تعلیمات دی وہیں پر فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے اور بیوی بھی شوہر کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے، ان دونوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر مسکراتے ہیں، اللہ کا عرش جھوم جاتا ہے۔ ایک نوالا اگر کوئی محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں جو ہے نہ رکھتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر محبت کے ساتھ وہ لقمہ رکھا جائے، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں شہید کرنے سے زیادہ ثواب اس شخص کو دیا جائے گا۔ اتنا بڑا ثواب گھر میں، اب کیوں نہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، یہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کے کچھ حقوق ہیں، اپنے ذہن نشین کر لیں۔ نوشا بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، سب سے پہلے کیونکہ مرد حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بیویوں کے حقوق شوہروں کے اوپر کیا ہے اس بات کو اپنے ذہن نشین کریں۔ سب سے پہلا حق نکاح ہونے کے بعد اگر ہم میں سے کسی نے اب تک اس کو نہ پورا کیا ہو یا اس میں کوتاہی ہوتی ہو تو غور کریں کہ سب سے پہلا حق بیوی کا یہ ہے کہ شوہر دینداری کی طرف اپنی بیوی کو لے کر آئے، دیندار اس کو بنائے۔ کیا پوچھا جائے گا اس کے متعلق؟ ہاں پوچھا جائے گا، میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے سنایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے عظیم الشان عورت دنیا کی وہ ہے جو اپنے شوہر کی بھی دینداری کی فکر کرے، رات کے اندھیرے میں اٹھے، سارا جہاں جب سو رہا ہو اس موقع پر ایسی دیندار اپنی بیویوں کو بنائیں، رات کے موقع پر اٹھے اور خود بھی جو ہے نا تہجد کے لیے تیار ہو اور اپنے شوہر کو اٹھائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ اٹھے تھوڑا پانی کا چھڑکاؤ کرے، ہر خطرے کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ بیویوں کے متعلق فرمایا گیا یوں پانی کا چھڑکاؤ کرے، اور پھر جب وہ اٹھ جائے اگر کوئی غصہ کر دے ہوئے اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اٹھائے اور اس کے بعد پھر وہ بھی تہجد کی نماز پڑھے، اپنے شوہر کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر عرش بھی جھوم اٹھتا ہے، اس کی وجہ سے جھوم اٹھتا ہے۔ یہ تو بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرآن کی آیتیں جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے سنایا۔ چند احادیث بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔ آیتوں کا خلاصہ ہم سمجھیں کہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، وہ صنف نازک ہے، بیوی ایک کمزور جان ہے، اپنی طاقت کا فائدہ نہ اٹھانا غلط، بلکہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ 4 آیتیں اللہ کے رسول نے پڑھی، ڈرتے رہنا ان کے معاملے میں، اللہ کے پاس پوچھ ہوگی۔ بہرحال یہ جو نکاح ہوتا ہے، نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک ضرورت ہے، نکاح ایک سنت ہے، نکاح عبادت ہے۔ کیسی عبادت ہے یہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نکاح کرتا ہے، النکاح نصف الدین، نکاح کرنے کے بعد ایک آدمی کا دین، آدھا دین تکمیل ہو جاتا ہے، آدھا دین باقی رہتا ہے۔ آدھے دین کے بارے میں کیا کریں؟ اب کوشش کریں حلال لقمے کی، صاف صدق لسان کی، آنکھوں کی حفاظت ویسے انسان کی ہو جاتی ہے، زبان کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، یہ حفاظت اپنے آپ کی کرتا ہوا انسان نمازیں، اخلاق اور دین کے اعمال کرتے ہوئے نکلتا چلا جائے، ویسے ہی نکاح کرنے کی وجہ سے آدمی کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، آدھا دن مکمل ہو جاتا ہے۔ بہرحال حقوق میں یہ ہے کہ شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ بیوی کو دیندار بنائے، دینداری کی طرف لے کر آئے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کریم فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن کریم کی مثال پہ اوپر آپ غور کریں کہ وہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اور کرنے کی بات ہے کہ بھئی مثال کسی بھی چیز سے دی جا سکتی تھی کہ یہ زمین ہے تو وہ آسمان ہے، یہ ہوا ہے تو وہ پانی ہے، کسی بھی طریقے کی مثال دی جا سکتی۔ مثال کیا دی جا رہی؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ ماشاءاللہ کاروائی ہو کے پوری آ گئی ہے۔ یہ بات بول کے میں آپ کے سامنے بات ختم کروں۔ دیکھیے کپڑے کی مثال دی گئی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جب کبھی کپڑا تھوڑا سا میلا ہوتا ہے تو آدمی اس کو پھینک نہیں دیتا بلکہ اس کو دھو کے پہن لیتا ہے۔ انسان ہی ہے اور انسان کی اولاد ہے بیوی، تو اس کے ساتھ کبھی اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، کچھ پکانے کھانے میں کچھ زیادتی اونچ نیچ ہو جائے، کبھی کچھ نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کچھ پتی کم ہو گئی، کسی طریقے کا کوئی معاملہ ہو تو سختی نہ کرے، بلکہ جس طریقے سے لباس میں کچھ جو ہے نا پہننے کی وجہ سے خرابی آ جاتی ہے، اس کو دھو کے پھر آدمی پہن لیتا ہے، ایسے ہی دھو کے پہنے۔ اچھا دھونے کے بعد اگر استری ٹوٹ گئی تو آدمی جو ہے نا پھر پھینک نہیں دیتا اس کو، بلکہ استری کر کے اس کو شفاف کر کے پھر پہن لیتا ہے۔ علماء نے ایسی مثالیں دی کہ اگر کچھ پھٹ بھی جاتا ہے کپڑا تب بھی آدمی جو ہے نا اس کو برداشت کرتا ہے، رفو کرا کے پہن لیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک قیمتی لباس ہے اس کو میں پھر اپنے زیب تن کر لوں۔ ٹھیک یہی مثال قرآن کریم دیتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، لہذا جب کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے نرم و نزاکت کے ساتھ، حسن معاشرت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو لے کر چلتے رہنا۔ بہرحال اس کے ساتھ تیزی نہ اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک بات کا ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو سن لیں، شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہیں۔ قاری طیب صاحب یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین، ایک بالکل جو ہے نا ان کی صورت شکل بہت ہی زیادہ کالے کلوٹے اور جو ہے نا حبشی جو ہے نا خاندان تھے، اور ان کی جو بیوی تھی بہت خوبصورت تھی۔ ایک مرتبہ بہت وفادار، بہت وفا شعار، خدمت گزار تھی۔ ایک مرتبہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو شوہر کہنے لگے، بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ بیوی تم بھی جنت میں اور میں بھی جنت میں۔ تو پریشان ہو گئی، وہ بھی عالمہ تھی، اس نے کہا کہ میں کیسے جنت میں اور آپ کیسے جنت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک کالا کلوٹا سا ہوں، میری صورت اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی گزار سکو، لیکن پھر بھی تم میری خدمت کر کے میرے ساتھ خوش ہو، صبر کر کے میرے ساتھ رہ رہی ہو، لہذا تمہارے صبر کی وجہ سے قرآن کریم فرماتا ہے جو صبر کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کا راستہ بتا دے گا اور جنت میں داخلہ عنایت فرما دے گا۔ اور جہاں تک میری بات ہے، تم جیسی خوبصورت اور حسین بیوی مجھے ملی ہو، میں ہمیشہ تمہارا شکر ادا کرتے رہتا ہوں، اللہ کے سامنے شکر کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں پہنچا دے گا۔ بہرحال ان باتوں کے بعد ایک نصیحت اس دعاجی زندگی سے جو منسلک ہے اس کو میں اپنے اساتذہ کرام کی امانت سمجھتا ہوں، ایک مشورہ، ایک رائے اور ایک جو ہے نا نصیحت ہمارے اساتذہ ہم کو کرتے تھے، وہ ہمارے پاس امانت ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، اس کو اپنے ذہن نشین رکھیں کہ اگر اس دعاجی زندگی خوبصورت انداز میں مکمل طور پر جب تک دنیا سے نہ گزر جائے اگر گزارنا چاہتے ہو
تو ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھو، بلکہ ہمارے اساتذہ محبتی انداز میں وہ نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو شوہر کے کچھ حقوق ہے بیوی کے اوپر، پورے ادا کرنا، امید نہیں رکھنا کہ بیوی بھی پورے ادا کرے گی۔ کیا بہترین بات آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے اساتذہ نے کہ پورے حقوق ادا کرنا، امید نہیں رکھنا کہ وہ بھی پورے ادا کرے گی۔ بدلے والے اخلاق بدترین اخلاق ہے فرمایا اللہ کے رسول نے۔ پورے ادا کرنا، امید نہیں رکھنا کہ میں اگر ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں تو وہ بھی کرے گی، شاید نہیں۔ اور بیوی کو یہ نصیحت کر دینا کہ دیکھو اللہ کے پاس پوچھ ہوگی، میری خدمت میں، میری وفاداری میں، میری امانت داری میں کبھی خیانت ہوئی یا خدمت میں کوئی کمی ہوئی، نصیحت کرنے کے بعد ان کو یہ کہہ دینا کہ تم اپنے حقوق مکمل ادا کرو، مجھ سے امید نہیں رکھنا کہ میں تمہارے حقوق پورے ادا کروں گا۔ ایک دوسرے کا اگر پلہ اس طریقے سے برابر کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ نیا منزل تک پہنچ جائے گی اور زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ جو جوڑے کا نکاح ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خوشیاں عطا فرمائے، اور جو بہت پہلے سے منسلک ہے اس دعا زندگی میں، دل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی خوب خوشیاں عنایت فرمائے اور نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنائے، اور محبتوں کے ساتھ، الفتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔